سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا ہے۔ بھارتی نژاد دہشت گرد کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی ایمبیسی کو یوں پہلے دن سے ہی حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت کو چھپایا اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ سڈنی حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے حملہ آور کو پاکستانی قرار دینے کی کوشش کی۔ یہ گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی، لیکن حملہ آور کا تعلق بھارت سے نکلا اور اس کو جو پاسپورٹ جاری ہوا 24 فروری 2022 کو، اس سے یہ صاف واضح ہے کہ یہ بھارتی شہری ہے۔ بھارتی ایمبیسی کو ساجد اکرم سے متعلق یہ معلومات تھیں کہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے، لیکن اس معلومات کو چھپایا گیا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو چھپاتے ہوئے اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن آپ حقیقت کو چھپائیے صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ پروپیگنڈا کر سکیں، اور وہ پروپیگنڈا جس کی جو عمر ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ایک کمیلین سٹیٹ کا ایک اور آپ کو روپ نظر آ رہا ہے۔ جتنا اسٹریٹجک کنسٹرکٹ خراب کیا ہے انڈیا نے اپنا پاسٹ 5 سے 6 مہینوں کے اندر، خاص طور پہ، اور ان کا کریکٹر پاکستان کو تو پتا تھا، پوری دنیا کو اب ان کی یہ جو اپروچ ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسے یہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کیسے یہ اپنے ہندوتوا سے لتھڑی ہوئی جو ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو یہ کیسے پرسو کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیسے پاکستان کی نفرت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نفرت میں اپنے آپ کو جتنا یہ ڈیپ لے گئے ہیں، شاید ہی کوئی اسٹیٹ اتنا ڈیپ گئی ہو۔ تو اب تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آسٹریلیا سے اوپر کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ڈس انفارمیشن وار کی ہے انہوں نے، یا ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، ایکچولی یہ نفرت پیدا کی گئی ہے سوسائٹی کے اندر۔ اور دیکھیں یہ جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں سڈنی میں، یہ کس چیز سے بیسڈ ہے؟ یہ تہذیبوں کے درمیان نفرتوں پہ بیسڈ ہے۔ اس کا یہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا۔ یہ جو اسلام اور جوڈائزم یا اسلام یا ہندوازم، کوئی ریلیجن برا نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو ایکسٹریمسٹ یوز ہے نفرتوں کا، اس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ اس کو بھی ایک بابری مسجد کی طرز پہ جس طریقے سے چلایا، یا ابھی جو نتیش کمار ان کے جو منسٹر نے جو وہ ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ جس طریقے سے سلوک روا رکھا ہے، وہ ان کا ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ اب اسی کو یہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام فوبیا میں کی وجہ سے، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیوز ہیں، پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، ہیٹ بیسڈ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کے یہ آگ میں پڑنا چاہتے ہیں، ٹیررزم کو اپنا لیڈ انسٹرومنٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا سچ چھپ نہیں سکتا۔ اب اتنے بھونڈے طریقے سے یہ چیزیں چلاتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کئی دفعہ میڈیا ان کی وہ خبریں پہلے چلا دیتا ہے جو بعد میں چلانی ہوتی ہے، ان کی کوارڈینیشن نہیں ہو رہی۔ جیسے ٹرین پاکستان میں جعفر ایکسپریس ہوا، تو ابھی ٹرین کا وہ کاروائی شروع ہوئی ہے، تو 2 منٹ کے بعد ایسے کمنٹری یہ لائیو چلا رہے تھے جیسے ٹرین کے کسی ڈبے میں بیٹھے ہوں۔ اور بلوچستان میں کئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے، دنیا میں کئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پر ان کا یہ جو ڈس انفارمیشن ہے بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ، ہیٹ بیسڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز لے کر آگے بڑھنے والی اسٹیٹ، اور جس کا اپنا نیریٹو اور اسٹریٹجک کنسٹرکٹ جو سو کالڈ سیکولرزم کے ارد گھومتا ہے، وہ بالکل سامنے آ گئی ہے۔ رتبہ سے لتھڑی ہوئی ایکسٹریمسٹ پالیسیز کو آگے لے کر جانے والی ایک کنفیوز اسٹیٹ ہے جو اس وقت دنیا کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور مشن نہیں ہے۔ اچھا، اس میں زاہد صاحب بنیادی طور پر جیسے آپ نے جعفر ایکسپریس کا حوالہ دیا، اور آپ نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خود بوگیوں میں بیٹھے ہوں، جس طرح کی لائیو کامنٹری تھی۔ پہلگام میں بھی یہی ہوا، اسی طرح آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی ابھی حملہ ہوا، ابھی زخمی اسپتال پہنچے نہیں کہ بنیادی طور پر پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ، یعنی اسٹیٹ لیول پہ اس طرح سے آپ آؤٹ ان دی اوپن آ کے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹیٹس کا تو یہ کام نہیں ہوتا، اسٹیٹس تو ویٹ کرتی ہیں آفیشیل کمیونیکیشن کا، انویسٹیگیشنز کا، اس سب سے آری ہے بھارت۔ جی بالکل، وہ اسٹیٹ کی تو رسپانسبلٹی ایک کو کہتے ہیں نا، اصل میں اس سے ہر چیز کے اوپر یہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دے جمپ آن دی ایونٹس، اور ہمارے ریجن میں تو کرافٹ کرتے ہیں نا، یہ فالس فلیگ والے لوگ ہیں، یہاں پہ تو کرافٹ کر کے پہلے ایونٹ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس پہ کومنٹری کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو ابھی بگننگ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ انویسٹیگیشنز، اگر آسٹریلیا نے سنسیئر انویسٹیگیشنز کی
اور وہ واقعی اس کے محرکات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی تو پاسپورٹ سامنے ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جو فلپینز میں اگر یہ گئے ہیں یا ان لوگوں کی کہاں ملاقات ہوئی ہے اور اگر ایک ان کا مائنڈ سیٹ تھا تو اس کو ہو سکتا ہے انہوں نے یوز بھی, کیونکہ یہ ایک نیکسس انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. دس نیکسس از ناٹ اونلی ود دی انٹیلیجنس ایجنسیز جو را کا نیکسس ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں, جو کرمنل گینگز ہیں, مافیاز ہیں, پاکستان کے اندر یہ مرڈرز کرواتے رہے. گربونت سنگھ کا ایک کلاسک کیس ہے جو پلان فار مرڈر ہے امریکہ کے اندر, تو اس میں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ سامنے آئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے کریکٹر کو سامنے کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اٹ از نو مور ٹیکٹکس ایز فار انڈیا از کنسرن, یہ اب ان کا کریکٹر بن گیا ہے جی. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بہرحال وہ حق جو ہے, حق سچ ہے, وہ اس سے ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. ڈس انفارمیشن لیب کے آپریشن سے آنورڈ ہر جگہ پر یہ ناکام اور اپنا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا چکے. اس لیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو اتنے برے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان کو ان کی شکست یاد کروا دیتے. وہ کہتے ہیں اصل ان کی وہ جو اوقات جو ہے وہ یاد کرا دی جاتی ہے. بٹ اینی ویز پاکستان کو انڈیا سے تھریٹ رہے گا ان آل ڈومین. پاکستان کو وہ ہمیشہ نقصان پہنچانا چاہیں گے. تو ہم نے اپنی جو پروٹیکٹیو منورز ہیں, اپنی جو نیریٹو ہے جو سچ پر بیسڈ ہے, اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اور ان کے یہ جو انڈیا کام کر رہا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے صحیح فورمز پہ ایفیکٹولی سامنے لانا ہوگا. انڈیا کے اندر کا اسٹریٹجک مائنڈ بھی جو ہے, جو انڈیا کو سیکولر دیکھنا چاہتا ہے یا جو ایکچوئل انڈیا کے اندر وہ بہتری چاہتا ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے ان کی پالیسی سے. بٹ یہ ایک ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے اور اسی کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا ہے. بھارتی نژاد دہشت گرد کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا. بھارتی ایمبیسی کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا. بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا. سڈنی حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے حملہ آور کو پاکستانی قرار دینے کی کوشش کی. یہ گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی. آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر بھی کیا تھا. دی گارڈین اس سے متعلق بتاتا ہے کہ یہ اقدام ایک ایسے نیٹ ورک کے خلاف کیا گیا جسے آسٹریلوی خفیہ ادارے نے جاسوسوں کا گٹھ جوڑ قرار دیا تھا. 2020 میں آسٹریلیا سے نکالے جانے والے بھارتی ایجنٹ بھی آسٹریلیا میں مقیم بھارتی افراد کی پروفائلنگ میں ملوث تھے. ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں. یہ بھی واضح رہے کہ چند روز قبل دہشت گرد ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا اور اس حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی تھی. حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ دہشت گردوں کا تعلق کہیں اور سے نہیں بلکہ بھارت سے ہے. اور اس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا پاسپورٹ منظر عام پر آ چکا ہے اور یہ انڈین پاسپورٹ ہے. بھارتی نژاد دہشت گرد کا یہ پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا. 10 سال کے لیے اس کا اجرا ہوا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم دونوں بھارتی شہری ہیں. حیدرآباد بھارت سے ان کا تعلق ہے, لیکن بھارتی ایمبیسی نے اس معلومات کے ہوتے ہوئے بھی اس حقیقت کو چھپایا. بھارتی حکام نے اس حقیقت کو چھپاتے ہوئے اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا. اور سڈنی حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے جو گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کیا اس میں اس حملہ آور کا تعلق پاکستان سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں لاہور کے ایک شہری کی تصاویر چلا کر فیک پروپیگنڈا بھی شروع کیا گیا. اس شہری نے نہ صرف خود بلکہ اس کے کولیگز نے, اس کے دوستوں نے بھی آ کر سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ ایک اور شہری ہے اور جس شخص نے حملہ کیا ہے اس کی تصویریں وہ شخص کوئی اور ہے. لیکن بھارتی میڈیا کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سے یہ سارا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت اب موجود ہیں کہ اس حملے میں کوئی